ہماری یونیورسٹیز کا ماحول خراب ہے. ایک اسلامک ملک جہاں پہ اسلامک یونیورسٹیز ہیں ان کے ماحول خراب ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے لیک آف ایڈلٹ ایجوکیشن. آپ نے اپنی اولاد کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے تو سیکھ ہی جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے تو سیکھ ہی جائیں گے. لیکن وہاں جا کر وہ معاشرہ انہیں جس طرح سے وہ چیزیں سکھاتا ہے، وہ آئدر خود پر ان چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا دوسروں پر ان چیزوں کی ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ پھر انتہائی بھیانک ہوتا ہے. موسٹلی لڑکے لڑکیاں زندگی بھر کے لیے ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وہ فلانے کے ساتھ کتنا غلط کر دیا تھا یا ہمارے ساتھ کتنا برا ہوا تھا. آپ اپنے بچوں کو کالجز سے ڈائریکٹ یونیورسٹیز میں جب بھیجتے ہیں، کالجز میں پھر بھی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کافی حد تک. چلے میں یہ نہیں کہتی کہ پراپرلی، لیکن کافی حد تک ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. شتر بے مہار آپ اپنے بچوں کو جسٹ وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور یہی آپ کے لیے ایک بہت فخر کا عالم ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے تو یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں. اب ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں وہاں سے وہ کون سا تمغہ لے کر تو نکلیں گے. کچھ نہیں ان کو سکھا کر بھیجتے، انہیں کچھ نہیں بتا کے بھیجتے کہ وہاں پہ تم اپنے اپوزٹ جینڈر سے تم نے کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے، تمہیں کس طرح کے لوگ مل سکتے ہیں، تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، تم نے سچویشنز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. نہیں. بہت سے آنٹیوں اور انکلز کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے گھروں میں تو جی ایسی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے ہی حیا والے لوگ ہیں. بھئی شرم و حیا کا ایڈلٹ ایجوکیشن کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے جو بلوغت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کو کس کس قسم کے خطرات لاحق ہوں گے؟ یا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ دوستانہ ماحول کریٹ ہی نہیں کیا ہوا؟ ان کے ساتھ آپ کی وہ فرینکنس ہی نہیں ہے کہ آپ انہیں ایجوکیٹ کر سکیں کہ ایڈلٹ ہوڈ ہوتی کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوشل میڈیا تک رسائی ہے، آپ بھی جانتے ہیں وہاں پر کیا کچھ وہ دیکھتے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب وہ وہاں گھر کے ماحول سے نکلیں گے، یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں جائیں گے تو وہ ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کریں گے، کیونکہ انہیں نہیں بتایا گیا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. لٹرلی بعد میں یہی لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جنہیں اپنے ایکچوئل پارٹنر پہ شادی کے بعد اپنے پارٹنرز پہ ان کو اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے خود آلریڈی بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہوتا ہے. اینڈ دے آر لٹرلی ٹرامیٹائزڈ. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے دین سے دوری. ایک گھر جہاں پہ سارا دن ایک ٹین یا ایون اس سے چھوٹا بچہ فلمیں، ڈرامے، گانے بجانا یہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بڑے بھی یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ خود سوچیں کہ وہ جب اس فیز میں انٹر ہوگا تو وہ کیا کچھ کرے گا. اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فرینکنس کا لیول بڑھائیے، ان کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھیجنے سے پہلے ایجوکیٹ کیجیے. گیو دیم ایڈلٹ ایجوکیشن، دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ فار دیم. کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑیں ہیں تو لٹرلی یہ معاشرہ بہت گندا ہے کہ انہیں ایسے طریقے سے چیزیں سکھائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. معاشرہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں سکھاتا، نہ ہی غیر لوگ یہ بتائیں گے کہ اس سب کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یونیورسٹیز کی تعلیم پر ہم کیا ہی ریلائی کریں گے؟ یونیورسٹیز کی تو یہاں پہ دھجیاں اڑ گئی ہیں. خدارا اپنے بچوں کو آگاہی گھر سے دینا شروع کریں، نہ ہی اپنے گھروں کا ماحول اتنا گھٹن زدہ بنا دیں کہ آزادی ملنے پہ انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ انہیں اس آزادی کا کرنا کیا ہے، اور نہ ہی ماحول کو اتنا بے باک اور بے شرم بنا دیں کہ ان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ رہے، ان کے لیے ہر غلط کام بھی جائز ہو جائے. یاد رکھیے یہی وہ نسل ہے جس نے ہمارے ملک کو چلانا ہے، ہمارے ملک کو اندھیروں سے نکالنا ہے. اگر یہی نسل ایڈلٹ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے خود اندھیروں میں گر گئی، اندھیری کھائیوں میں گر گئی، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس نسل کا کیا بنے گا جو آگے ان سے ہی پیدا ہونے والی ہے. جب بچے ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو سارے دن میں کچھ وقت، چاہے کچھ منٹ ہی کیوں نہ ہو، نکالیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ انہیں آگے بلوغت میں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، انہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا، کیا غلط ہوگا، کیا صحیح ہوگا، اور اگر وہ کسی ایسے سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں سچویشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جزاک اللہ.